تو لہٰذا کلاسیکیت سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ادب جسے عوامی مقبولیت حاصل ہو یا عوامی استثناء حاصل ہو اور ہر دور میں اس کو یکساں مقبول۔ محترم طلبہ طالبات، دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے ہمیشہ میں دعا گو کہ خدائے قدوس آپ کو آپ کی علمی سرگرمی میں خاص کر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تنقید کے میدان میں اکثر اوقات آپ کے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں اور گاہے بگاہے ان پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہمارا جو موضوع وہ کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت کے معنوں کے اعتبار سے ہے۔ ہم ان دونوں کے درمیان مختصر طور پر فرق دیکھیں گے کہ ان کا فرق اور تمیز وہ کیا ہے اور کس نقطہ نظر کے تحت ان کا فرق وہ یہاں پہ لیا جاتا ہے۔ آج کا گفتگو کا لب لباب وہ اسی چیز پر مبنی ہوگا۔ یہ دو ادبی اصطلاحیں ہیں، یعنی ایک کو ہم کلاسیکیت کا نام دیتے ہیں اور دوسری کو نو کلاسیکیت کا نام دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہم کلاسیکیت کو دیکھیں گے، پھر جا کر ہم نو کلاسیکیت کو بآسانی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ کلاسیکیت کیا ہے؟ یہ ایک مغربی تحریک 1660 سے لے کر 1800 تک اس کا جو ایک خاص نقطہ عروج وہ ملتا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں اس تحریک نے جنم لیا اور انسان کی داخلی اور خارجی کیفیت دونوں کے اعتبار سے جو تحریری طور پہ کرتے ہیں یا تقریری طور پہ وہ کرتے ہیں، ان کی ترجمانی کے طور پر یہ ہمیں منظر یہاں پہ ملتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو کلاسیکیت کے پہلے معنی دیکھتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے کہ وہ تحریری اور تقریری داخلیت اور خارجیت کس اعتبار سے ہم اس کو نام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا کلاسیکیت سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ادب جسے عوامی مقبولیت حاصل ہو یا عوامی استثناء حاصل ہو اور ہر دور میں اس کو یکساں مقبولیت ملے، وہ کلاسیکی ادب کے معنوں میں ہم لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کی وہ چیز ہے کہ وہ ہر دور کے لیے برابر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہر اس دور میں رہنے والے اس کلچر کے وابستہ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند یا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو وہ کلاسیکیت کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے جو داخلی اعتبار سے اس کی مقبولیت، اس کی اثر اندازی، اس کا افیکٹڈ ہونا، وہ چیزیں ہمیں اس کے معنوں میں وہ ملتی ہیں۔ اگر انگریز دور کے مصنفین کی بات کریں جنہوں نے کلاسیکی ادب میں اپنا مقام اور مرتبہ اور لوگوں کے لیے وہ فن پارے تخلیق کیے جو آج بھی دنیا کے ہر فرد کے لیے برابر اور یکساں مقبولیت کا سبب ٹھہرتے ہیں، ان میں بن جانسن کا نام ایک سارے فہرست کے طور پر ملتا ہے۔ اس کے بعد ڈرائیڈن کا، پوپ کا، ایڈیسن کا، ڈاکٹر جانسن، یہ خاص کر وہ ادب پارے ہیں یا ان کا تخلیق کردہ ادب جو آج بھی پوری دنیا کے اندر فیمس اور برابر دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ دیکھیں تو گولڈ سمتھ وہ بھی اسی فہرست میں اپنا نام باقاعدہ طور پر بناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسان کی داخلیت اور خارجیت دونوں کے اعتبار سے یہ چیز منظر عام کی، لہٰذا اس تحریک میں سارے فہرست یہ شخصیات ملتی ہیں جن کو کلاسیکیت کا نمائندہ بھی کہتے ہیں۔ اب کلاسیکی ادب کی نشانی کیا ہوتی ہے، ہم اس کو بھی جاننا یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی اب کلاسیکی ادب وہ ادب کہلاتا ہے، ایک تو ہم نے مقبولیت کے اعتبار سے جان لیا، دوسری اور اہم اس کی نشانی کیا ہے کہ اس میں سادگی اور سلاست کا عنصر وہ واضح ہو جائے، اس کے اندر توازن اور تناسب وہ اپنی مثال آپ نظر آئے اور اسی وجہ سے اس کا جو مقام اور مرتبہ وہ عظمت والا وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کلاسیکی ادب کی نشانی ہوئی کہ جس میں سادگی اور سلاست، توازن اور تناسب اور عظمت کا جو معیار اور مقام یا نقطہ ہے وہ منظر عام پر ملے ہیں۔ تو 20ویں صدی کی اگر بات کریں تو اس کے اندر ڈرامہ، فکشن اور شاعری میں کلاسیکی عناصر تلاش کیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے جو ابھی تک مسلسل براجمان کے طور پر ملتی ہے۔ یہ تھا مختصر طور پر مطالعہ کلاسیکیت کا۔ اب نو کلاسیکیت کیا ہے؟ اس میں ایک نئی یا ری برتھ کی طور پہ ملتی ہے۔
اب نو کلاسیکیت کی تعریف جو مختلف نقادوں کی روشنی میں ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ادب یا فن میں مواد پر حیت کو، اظہار پر تکنیک کو اور جذبات پر ضبط کو ترجیح دینا، یہ جو اسلوب ہے یہ نو کلاسیکیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب بات کیا کی ہے؟ مواد پر حیت کو، حیت یعنی اس کی شکل و شباہت، اس کا سٹرکچر یا ڈھانچہ، اظہار پر تکنیک کو، تکنیک یعنی وہ ٹیکنیکل چیزیں، وہ خاص پوائنٹ جن کے اعتبار سے وہ اپنا وجود دوسروں پر نچھاور کرتے اس اعتبار سے، اور جذبات پر ضبط کو یعنی صبر کا پیمانہ، صبر و تحمل کا وہ معیار اور لب لباب جو جذبات و احساسات کی بنا پر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سٹائل، یہ اسلوب، یہ نو کلاسیکیت کا۔ اگر نو کلاسیکیت کو سادہ ایک دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہی ہوگا کہ یہ تشکیل نو ہے، یعنی اس کو ری برتھ انگریزی میں کہتے ہیں۔ انگریزی میں جو نقادوں نے اس کی رائے کی وہ کہتے ہیں کہ ریسٹوریشن آف کلاسیکیت یا کلاسیکم از کالڈ نیو کلاسیکم کہلاتی ہے، کہ ریسٹوریشن ایک نئے سرے سے جنم دینا ہے، جو ہم نے کلاسیکیت بیان کی ہے اس کو ایک نئے انداز میں دوبارہ پیدائش دے کر ایک نئے اسلوب کے طور پر بیان کرنا، پیش کرنا، وہ نو کلاسیکیت کے زمرے میں یا اس کے حصے میں کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھا فرق بنیادی طور پر، یعنی مقبولیت کا انداز ادھر بھی ہے اور مقبولیت کا انداز ادھر بھی ہے، لیکن یہاں پہ ایک نئے انداز، نئے اسلوب کے طور پر ہمیں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کلاسیکیت کا عمدہ اسلوب میرے اور آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس اعتبار سے سادہ لفظوں کے آج پتہ چلا کہ کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت اسے کیا کہتے ہیں۔ آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کچھ سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔